اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب محمد کا معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدن بعد حمدن حمدن بعد حمدن حمدن بعد حمدن۔ ارے محمد وہ ہے جس کی بار 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 بہت ہی زیادہ تعریف کی جائے، اس پاک ذات کا نام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے صورت ہے بے صورت تھیں، پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں بے صورت ظاہر صورت تھیں، مظہر جو ہوئے بے رنگ دسے، اس کا رنگ کوئی نہیں ہے، بے رنگ دسے اس مورت تھیں وچ وحدت پھٹیاں جد گڑیاں۔ وہ جب وحدت سے اللہ پاک نے چاہا نا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں تو نور مصطفیٰ بنا دیا۔ نور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، وہ روح اور جسم کے مرحلے میں تھے کہ میں اس وقت نبوت کے مقام پر فائز تھا، اپنے مرتبہ کمال کو بھی پا چکا تھا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضور کا اسم پاک ہے محمد، کیا ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں آپ جس طرح اللہ پاک نے اپنے اسم پاک کو جو شان، جو بلندی، جو مرتبہ، جو عظمتیں عطا فرمائی، اللہ پاک نے اس کا مظہر اسم محمد کو بنا دیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم نے کیا ہٹایا تھا؟ پہلے الف ہٹایا تھا، ادھر سے آپ میم ہٹا دیں۔ محمد کا تو میں نے معنی بتا دیا نا، الذی یحمد حمدن بعد حمدن، وہ جس کی بار 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 بہت ہی زیادہ، کہ بار بار میں نے تھوڑا سا کہہ دیا، آپ بس کہتے چلے جائیں۔ ہے کوئی ایسا شخص کائنات میں جس کا ذکر حضور سے بڑھ کر ہوا ہو نا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ بڑے ہوئے انبیاء آتے رہے، ان کا ذکر بھی ہوتا رہا، مگر محبوب جب سے آپ کا ذکر آیا ہے اس وقت سے سارے انبیاء کا ذکر ایک طرف اور تنہا ذکر مصطفیٰ ایک طرف، تنہا ذکر مصطفیٰ۔ مر گئے مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی چرچا تیرا، ذکر تیرا۔ کیوں؟ ورفعنا، محبوب ہم جو چرچا کرنے والے ہیں، تو جب چرچا کرنے والے ہم ہیں تو کون ہے گھٹانے کی بات کرے؟ اللہ پاک نے فرمایا ورفعنا، ہم نے، بھئی باری اللہ ایک ہے، ایک ہی تو میں کہتا نا، وہ قرآن میں کہتا ہے انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کو پالنے والا، میں ہی اللہ ہوں۔ تو اپنے لیے تو میں کہہ دے باری تعالیٰ، فرمایا نہیں، جب کوئی بڑی بات ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں، کیا ہم کہتے ہیں کہ بڑی بات، جیسے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک جب قرآن کا نزول ہوا نا تو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے قرآن نازل کیا، کا بے شک ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یعنی قرآن کی حفاظت، اس کی محفوظیت، اس کی سالمیت اور اس قرآن کا ناقابل تقسیم ہونا، ناقابل تبدیل ہونا، اللہ پاک لفظ ہم کے ذریعے قرآن کی شان کو قوت دے رہا ہے۔ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم حفاظت کرنے والے ہیں، ہے کوئی خدا سے بڑا طاقتور جو اس کو بدل سکے؟ ورفعنا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اپنی بات آئی تو کہا میں اللہ ہوں، کیا؟ مگر جب محبوب کی بات آئی تو کہا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ باری تعالیٰ تو اپنے محبوب کی بات کرتا ہے تو ہم کہتا ہے، فرمایا ہاں، اس لیے کہ اس کائنات میں بڑے بدبخت ہوں گے جو محبوب تیری شان گھٹانا چاہیں گے، جو تیری عظمتیں گھٹانا چاہیں گے، جو تیری رفعتیں گھٹانا چاہیں گے، جو تیرے مقام و مرتبے کے قائل نہ ہوں گے، ان کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ محبوب سن لو، سنا دو، کیا؟ ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرا ذکر میں نے نہیں، کیوں میں نے نہیں،
میں نے نہیں، اس لیے کہ محبوب آپ کے ذکر میں لفظ میں وہ طاقت نہیں دیتا جتنا لفظ ہم طاقت دیتا ہے. اس لیے فرمایا محبوب بڑے بدبخت ہوں گے جو تیری شان گھٹانا چاہیں گے. ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ محبوب سنا دے ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرا ذکر میں نے نہیں ہم نے بلند کیا ہے، اور جب ذکر بلند کرنے والے ہم ہیں تو کون ہے جو گھٹانے کی بات کرے؟ گھٹانے والے ابو جہل بھی چلے گئے، ابو لہب بھی چلے گئے، جس نے گھٹانے کی بات کی چلے گئے، اور جس نے بلندی کی بات کی وہ کہتے سبحان اللہ ما اجملکا ما حسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزا، مرن دے وقت بھی یہی صورت سامنے ہونی ہے، رہے وقت نزا تے روز حشر، ارے یہاں بھی وہی صورت کام آئے گی، قبر میں جاؤ گے وہی صورت کام آئے گی، رہے وقت نزا تے روز حشر، وچ قبر تے پل تھیں جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھیں سن تد کھریاں، وہ جتنے گناہگار ہیں نگاہ مصطفیٰ سے سبھی پار ہیں، نگاہ مصطفیٰ ایک نگاہ، محشر میں مجھ پہ محشر میں ان کی نگاہ نصیر پڑ ہی گئی، محشر میں مجھ پہ نصیر ان کی نگاہ پڑ ہی گئی، اسے کہتے ہیں کہنے والے خدا کا کرنا، کہ یار سرکار کی محشر میں نگاہ ہم پر پڑ جائے، حضور کے امتی تو قیامت کے دن بے شمار ہوں گے، پھر بھی حضور کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی تو کیا کمال ہو جائے گا، وہ نگاہ کی بڑی بات ہے، حضور کی پڑ جائے گی نگاہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ ناز، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم پاک کو وہ شان دی، اللہ پاک نے مظہر بنایا لفظ محمد صلی اللہ، اسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے ہٹایا تھا الف، بنا للہ، ادھر آئے تو ہے محمد، میم ہٹایا تو بنا حمد، حمد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا اس کا معنی کیا ہے؟ تعریف، اس کا معنی کیا ہے؟ تعریف کہتے ہیں نا، پہلی دوسری تیسری چوتھی جماعت اچ نہیں پڑھ دے، حمد کا معنی کی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمد، حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف، حمد کا معنی اصطلاحاً ہم اسے کہتے ہیں، حمد کا معنی یہ ہے کہ جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں اصطلاحاً، ویسے حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف، تو لفظ کامل رہا، معنی کامل رہا، بولیں رہا، اچھا الف کو لے آئے تھے واپس، اب ہم نے ہا کو ہٹا دیا تو ہم میم کو لے آئے، اب بنا ممد، کیا بنا؟ ممد، کیا بنا؟ ممد، ممد کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، کیا؟ تو یار کہاں کہاں ہم حضور کی مدد کے محتاج نہیں ہیں، جگہ جگہ پہ حضور کی مدد کے تو محتاج ہیں، جہاں کوئی مدد نہیں کر سکتا وہاں میرے آقا مدد کریں گے، آقا سے بڑھ کر مشکل کشا کون ہے؟ قبر میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات والا صفات کام آئے گی، پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں بتا، رجل کے بارے میں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتا کیا کہا کرتا تھا، بس جواب ہوگا ھذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میرے آقا ہیں، ان کے لیے تو مر کر یہاں پر پہنچا ہوں، مجھ سے پوچھتے ہو کون ہے؟ یہ تو آقا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو آقا کام آئیں گے، قیامت کے دن قبر سے اٹھا جائے گا، آقا کام آئیں گے، آقا نے فرمایا سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، کیوں؟ مہمان خصوصی تو رفیق صاحب پہلے آتا ہے بعد میں آتا ہے؟ بعد میں، تے خطیب کوئی بلا لو تسی اپنی مسجد تے وہ سارا مجمع سجے ہونا ہے تے خطیب صاحب آ رہے ہیں جناب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا، ہوتا ہے نا،
تو جناب وہ تشریف لا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کون آیا جی؟ خطیب صاحب، مہمان خصوصی آئے ہیں، مہمان خصوصی آئے ہیں۔ اب مہمان خصوصی آ گیا، سب مجمع سجا ہے، مگر آقا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا۔ کیوں اٹھایا جائے گا؟ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ بندہ جس وقت قیامت کے دن اٹھے گا نا تو اپنے دائیں بائیں جھانکے گا کہ ہے کوئی میرا مونس، پیار کرنے والے کو کہتے ہیں مونس، ہے کوئی میرا مونس، ہے کوئی میرا ہمدرد، ہے کوئی میرا چاہنے والا جو آج اللہ کے عذاب سے پناہ لے کر دے؟ تو بندہ تڑپتا ہوا اٹھے گا کہ نہیں؟ بولیں اٹھے گا۔ مگر میرے آقا کا کتنا کرم ہے ہم پر، آقا اس وقت میں مدد فرمائیں گے۔ آقا نے فرمایا سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والا اور کوئی نہیں، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے جیسا گناہگار امتی اٹھتا تو وہ تڑپتا دائیں بائیں جھانکتا کہ ہے کوئی میرا ہمدرد۔ آقا نے فرمایا ادھر اللہ کی بھی یہی منشا تھی کہ محبوب پہلے آپ آئیں، امتی بعد میں آئے، تاکہ جو امتی نکلے اس کی نگاہ سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ پر پڑے، اسے پتا چل جائے کہ مدد کرنے والا مشکل کشا سامنے ہے، ممد سامنے ہے، بس اسے پتا چل جائے کہ حضور ہیں تو سب خیر ہے، میرے آقا ہیں تو سب خیر ہے۔ اور پھر بھی کوئی رہ جائے نا تو آقا چن چن کر شفاعت کریں گے۔ میرے آقا کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممد، مدد کرنے والے۔ اور پھر اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر گناہ کر بیٹھے، کسی معصیت کا ارتکاب کر بیٹھے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، تو وہ کیا کرے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، محبوب یہ